أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ حج کے چند متعین مہینے ہیں، پھر ان مہینوں میں جو شخص اپنے اوپر حج کو فرض کر لے تو نہ وہ فحش گوئی کرے اور نہ گناہ کے کام کرے اور نہ حج میں جھگڑا کرے، اور جو کچھ خیر کے کام تم کرتے ہو اللہ رب العزت اسے جانتے ہیں، اور تم زاد و راحلہ اپنے ساتھ لے لو، اور بہترین زاد یہ ہے کہ آدمی سوال سے بچے، اور اے عقل مندو تم مجھ ہی سے ڈرو، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ رب العزت کا ذکر کر لیا کرو، اور جس طرح ہم نے تمہیں سکھلایا ہے اس طرح ذکر کرو، اور تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے، پھر تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اب اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت حج کے کچھ اور احکامات بیان کر رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ بیان کیا کہ حج کے ہم نے چند متعین مہینے مقرر کر رکھے ہیں، حج نہ ان سے پہلے ہو سکتا ہے اور نہ اس کے بعد۔ وہ متعین مہینے کون سے ہیں جس میں حاجی حج کا احرام باندھ سکتا ہے؟ وہ ہے شوال، ذی قعدہ اور یہ ذی الحجہ کے 12 دن۔ اگر کوئی شوال سے پہلے احرام باندھے تو اس کے لیے یہ احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ اس وقت کا ہے جب کہ سفر لمبے ہوتے تھے اور لوگ رمضان ہی سے نکلتے تھے اپنے اپنے علاقوں سے، تو حج کے مہینے میں حج کے لیے پہنچتے تھے، تو اس وقت شوال سے پہلے بھی بعض حاجی جو ہوتے تھے وہ حج کا احرام باندھ لیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا کہ شوال سے پہلے جو ہے کوئی حج کا احرام نہ باندھے، اور رمضان اور حج کے جو 12 دن مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنے احرام کو کھول دے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب حج میں جب حاجی احرام باندھ لے تو کن کن چیزوں سے رکنا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، کہ ان مہینوں میں جو شخص اپنے اوپر حج کی پابندیوں کو لازم کر لے گا تو اس کے ذمہ فلا رفث، نہ اپنی بیوی کے ساتھ آدمی ایسی گفتگو اور ایسے تعلقات قائم کرے جو اپنے علاقے میں کرتا تھا۔ یعنی یہاں پہ فلا رفث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم بستری تو بالکل جائز نہیں، آدمی کا احرام ہی اس وقت اس کا ٹوٹ جاتا ہے، حج ہی۔ وہ چیزیں جو ہم بستری تک لے جانے والی ہو، جیسے باتیں کرنا یا اس کو بوسہ لینا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر داخل ہے۔ ولا فسوق، اور اللہ کے احکامات کو نہ توڑے۔ ولا جدال فی الحج، اور سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت نے بیان کی کہ ہمیں جو ناپسند ہے کہ حاجی حج کے اندر جھگڑا کرے۔ اب یہ چیزیں اللہ رب العزت نے جو بیان کی ہے، ان سب کا تعلق کب ہے؟ جب آدمی اپنے مقام پہ رہ کر اس کی پابندی کرے گا تو حج پر جا کر جو ہے آدمی کو پابندی کرنا لازم ہوگی۔ اب یہ جو چیز بیان کی ولا فسوق، کہ اللہ رب العزت کو نافرمانی پسند نہیں ہے، تو وہ نافرمانی کے کام ایسے بھی حاجی جب احرام میں ہوتا ہے تو
تو وہ پابندی کرتا ہے. لیکن یہاں پر ولا فسوق سے علماء اکرام نے جو بات لکھی ہے وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند چیز فسق جو ہے وہ احرام کی حالت میں بد نظری کرنا ہے. بلکہ بعض حضرات نے تو یہ چیز لکھی ہے کہ بھئی اگر ہمارے گھر میں کچھ لوگ مہمان آ جائے اور ہمارے مہمانوں کو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیوقوف آدمی آ کے ان کے ساتھ بد نظری کرے اور بری نظروں سے ان کو دیکھے تو کوئی پسند کرے گا؟ وہاں پر اتنے سارے لوگ اور سارے اللہ کے مہمان، اور اگر حاجی حج کی حالت میں احرام کی حالت میں بد نظری کرے گا تو اس کو بڑا وبال ہے. بلکہ بعض حضرات نے تو یہ تک لکھا ہے کہ احرام کی حالت میں بعض حضرات نے سے بد نظری ہوئی تو اس کا گناہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں یہ دیا کہ وہیں پر وہ لوگ نابینا ہو گئے، اور بعض کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا حافظہ ختم ہو گیا. تو اللہ رب یہاں فسق سے سب سے زیادہ بری چیز جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے کہ وہ احرام کی حالت میں آدمی بد نظری کرے. اور یہ آدمی کو کب ہوگا؟ جب اپنے مقام پہ رہ کے زندگی بھر اگر بد نظری سے بچے گا تو وہاں پر جا کے بچنا آسان ہوگا. یہاں پر تو کتنے سارے کام ہمارے ذمے لگے، وہاں تو آدمی فارغ ہوتا ہے، وہ تھک جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے اور اپنے کمرے میں جاتا ہے، ہوٹل میں جاتا ہے. تو اگر یہاں پر پابندی نہیں کرے گا بد نظری سے تو وہاں پر بھی بد نظری سے پابندی نہیں ہو. فسق سے ایسے تو سارے برے کام مراد ہے، لیکن سب سے جو زیادہ سنگین جرم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی احرام کی حالت میں بھی بد نظری کرے. ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر جھگڑا نہ کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آدمی وہاں پر تھکا ہوا ہوتا ہے اور کبھی کھانا وقت پر نہیں مل پاتا اور جو اپنے ساتھ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ تو میں ہو جاتی. ولا جدال فی الحج، بلکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر جو شخص حج کے اندر جھگڑا کرے گا زندگی بھر اس کی ویسے ہی گزرتی ہے، اور حج کے ایام میں کبھی اپنوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوا جھگڑا زندگی بھر باقی رہتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے خاص کر ان چیزوں کو بیان کیا، ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر جھگڑا نہ کرے بلکہ صبر کے ساتھ کام لے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور اللہ رب العزت فرما رہے جو کچھ تم خیر کے کام کرو گے ہم اس کو جانتے ہیں. یہ آیت اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی وہاں پر خیر ہی کے کام کرے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر لگائے. احرام میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھے، اور اگر اس سے تھک جائے تو بیٹھ کر تلاوت کر لے، ذکر کر لے، نفلی طواف کر لے. یہ ساری چیزیں تو عبادت کی کرنے کی ہے. اور اللہ رب العزت فرما رہے جو کچھ بھی تم خیر کرو گے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور حج کے اندر ایک فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور حرم کی ایک نماز 1,00,000 فرضوں کے برابر اللہ رب العزت اس کا ثواب دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ تم اس کی پابندی کرو. وَتَزَوَّدُوا، اور کیا کرو اپنے ساتھ توشہ لے لو. یہ حکم اللہ رب العزت نے اس لیے بیان کیا کہ کچھ لوگ جو تھے جو حج کے وقت کعبۃ اللہ آتے تھے اور یہ اپنے ساتھ جو ہے کچھ بھی سامان لے کر نہیں چلتے تھے، لوگوں سے مانگ کر کھاتے تھے. یہ یمن کے لوگ تھے، انہوں نے خاص حج کے اندر ایک رسم یہ کر لی تھی کہ بھلے سے مالدار ہو لیکن حج کے اندر ایسا ہی نکل جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے بلایا ہے تو اللہ رب العزت ہی ہمیں زاد و راحلہ ہمارا نان و نفقہ دیکھیں. تو اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا کہ بھئی اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے بیٹھ جائے. اللہ رب العزت نے تو حکم یہ دیا اپنے پاس موجود اسباب میں سے سب سے بہتر سبب اختیار کرو. جتنا اچھا اللہ رب العزت نے تمہیں احرام کا لباس دیا ہے اچھے سے اچھا پہنو جس میں تمہیں آسانی ہو، اچھے سے اچھی کھانے پینے کی چیز اپنے ساتھ رکھو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو بہترین توشہ یہ ہے کہ تم سوال سے بچو، کسی کے ساتھ آدمی جو ہے سوال نہ کرے. پہلی چیز تو یہ بیان کی کہ بہترین اسباب اپنے گھر سے لے کر آؤ، اور اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو اب اس سے مانگنے میں نہ لگو بلکہ تقوی کے ساتھ اللہ کے ساتھ وہاں پر تعلق قائم کرو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ رب العزت فرما رہے اے عقل مندو مجھ ہی سے ڈرو. یعنی یہ جو احکامات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں کہ یہ یا اولی الالباب ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عقل مند ہوگا ان احکامات کو جان لے گا اور اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اب یہاں پر اللہ رب العزت ایک حکم یہ بیان کر رہے کہ جو اہل مکہ تھے اسی طرح باہر سے آنے والے جو لوگ تھے، کیونکہ مکہ کے اندر پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے تھے تو وہاں پر تجارت کرنا آسان تھا، اور خاص کر اہل مکہ کے لیے
تو ان کی سال بھر کی کمائی جو ہے وہ حج ہی میں ہو جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم کیا کرو، وہاں پر تجارت کرو۔ اسی طرح وتزودوا کہ تم اپنا توشہ ساتھ میں لے کر آؤ، تو وہاں پر علماء نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اپنے ساتھ سامان تجارت بھی لے کر آ سکتے ہیں، اور اگر تمہیں وقت ملے تو تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ اور فضلا من ربکم، اللہ رب العزت نے دیکھو مال کو کیا ذکر کیا، فضلاً، کہ یہ ایک بہتر چیز ہے۔ اس سے پہلے آیا تھا ان ترک خیرا، اگر تم نے خیر چھوڑی ہو۔ مال کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ خیر ذکر کیا اور ایک جگہ فضل ذکر کیا، یعنی یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، جبکہ اس کو کیا کرے آدمی، خیر کے کاموں میں لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت بہت خفا ہوتے تھے اس بات سے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، تو حضرت بہت ناراض ہوتے تھے، اور خود فرماتے تھے کہ اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کی ساری آسائشیں جو ہے اس کے ساتھ انسان کو جوڑ دیا ہے، اس کے ساتھ انسان کی دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے۔ اس محبت کے ساتھ بندہ مجھے یاد کرے، یہ کمال کی چیز ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بیوی بچے اور کام دھندہ چھوڑ کے آدمی بڑھے، یہ کوئی اللہ کے نزدیک کمال کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ خوب دنیا عطا فرما، اور اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کی توفیق بھی آپ ہمیں عطا فرمائیے، البتہ ہمارے دل میں آپ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور دنیا صرف ہمارے ہاتھوں میں۔ تو دنیا کو تلاش کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں، اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ مال کمانا فضل کی چیز ہے، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو تم اپنا تجارت بھی وہاں پر کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس بھی اللہ رب العزت کا ذکر کر لو۔ یہ مشعر حرام کیا ہے؟ یہ مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑی ہے جس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ جب تم مزدلفہ لوٹو عرفات سے تو یہاں پر قیام کرو اور یہاں پر رات گزارو۔ اب تو لیکن اتنا مجمع ہوتا ہے تو مشعر حرام تو بہت چھوٹی پہاڑی ہو جاتی ہے، اس کے آس پاس پورا جو مقام مزدلفہ ہوتا ہے، حاجی کہیں بھی رات گزار کر اللہ رب العزت کا ذکر کرے تو کافی ہو جائے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ رب العزت فرما رہے ذکر اس طرح کرو جس طرح ہم نے تم کو سکھلایا ہے۔ کہ دیکھو مشرکین مکہ بھی تھے، یہ بھی کیا کرتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، سعی کرتے تھے، سارے احکامات کرتے تھے، لیکن اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح اللہ رب العزت نے بتایا، بلکہ وہ اپنے بتوں کے نام لیتے تھے، اپنے معبودوں کو پکارتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تمہارے ذمہ لازم ہے کہ حج کی چیزوں کو کیا کرو، سیکھو، اور جس طرح ہم نے بتلایا ہے اس طرح کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ تم ان سے پہلے کیا تھے، گمراہ تھے۔ اللہ رب العزت کا طواف تو اللہ کے گھر کا کرتے تھے، اور نام کس کا لیتے تھے، غیر اللہ کا لیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ناپسند فرمایا۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور پھر تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ عرفات جو ہے، جب حاجی حج کا احرام باندھتا ہے تو سب سے پہلے مینا جاتا ہے، اس کے بعد عرفات جاتا ہے، اور عرفات سے لوٹتا ہے تو مزدلفہ آتا ہے۔ یہ عرفات جو ہے یہ حدود حرم کے باہر ہے، تو قریش مکہ جو تھے، خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، انہوں نے ایک چیز یہ گھڑ رکھی تھی کہ ہم قریش ہیں، ہم کعبۃ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں، تو ہم لوگ حدود حرم کے باہر کیوں جائے؟ حالانکہ وہ سفر کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے تو باہر جاتے تھے، لیکن جب حج کے ایام آتے تھے تو اس طریقے کا بہانہ کرتے تھے، اور عرفات چونکہ دور پڑتا تھا تو وہاں نہیں جاتے تھے، اور دیگر جو لوگ تھے وہ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی حکم کو یہ باقی رکھا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ لوگ جہاں سے لوٹتے ہیں مزدلفہ آتے ہیں، تم بھی وہیں سے لوٹو، یعنی عرفات جا کے لوٹو۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے کیا کرو، مغفرت طلب کرو۔ اسی لیے اور اللہ رب العزت نے اس حکم کو باقی رکھا، اور یہ جو مزدلفہ عرفات کے اندر رکنا، اس کو حج کا رکن اعظم کا، اگر کسی نے مزدلفہ کے اندر کسی عذر کی وجہ سے نہیں رک پایا، مینا کے اندر نہیں رک پایا، کوئی مسئلہ نہیں، عرفات کے اندر رکنا جو ہے لازم۔ اسی لیے وہاں پر جن لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ عرفات کے اندر جب وقوف عرفہ چلتے، بہت سے لوگ ایمبولینس بھی وہاں پہ آتے ہیں ہاسپٹلس کے، وہ اس لیے کہ آدمی بھلے سے بیمار ہو، کینسر کا پیشنٹ ہو، اگر وہ ہوش و حواس میں ہے اور اگر اس نے عرفات کے اندر ایک وقت گزار دیا تو سمجھو کہ اس کا حج ادا ہو گیا۔ اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے واستغفر اللہ، اور ہم نے عرفات کو جو ہے
یہ کیا بنایا؟ ایک بہترین مغفرت کی چیز بنائی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی دنوں میں نہیں کرتے۔ اس لیے غیر حاجی کو بھی، جو لوگ ہم لوگ اپنے مقام پر ہوتے تو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اگر آدمی کی استطاعت ہو تو اس دن کے روزے رکھنا اگلے پچھلے ایک ایک سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اگر تم اس طریقے سے اپنے حج کے مناسک کو ادا کرو گے تو بے شک اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق